ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ قاف، اور سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کل آیت نمبر 35 تک، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ تو آج انشاءاللہ لذیذ اسے آگے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ مزید میں ہم نے پڑھا تھا مختلف چیزیں کہ مزید میں کیا کیا ہے۔ تو اس میں ایک چیز جو کل ہم نے ایک حدیث میں کے حوالے سے پڑھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیشگی کی رضا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، جیسے ایک اور آیت ہے نا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو احسن کام کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ۔ تو اس کی تفسیر میں ہم نے صہیب بن سنان رومی کی روایت پڑھی تھی کہ اس سے مراد اللہ کریم کے چہرے کی زیارت ہے۔ تو اور پھر یہ کہ زیادہ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی انسان چاہے گا وہ اس کو وہاں ملے گا، اسی لیے اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جمعہ کا دن بھی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مزید ایک اضافی برکت والا دن دیا گیا ہے، اس لیے اس کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے جمعہ کے دن کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل امت مسلمہ کو دی ہیں۔ کس کو ملیں گی؟ جو قلب منیب لے کر آئے گا، جو رحمان کو بغیر دیکھے اس کی خشیت رکھتا ہے دل میں، وہ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، جو اپنے وعدوں کی، اپنی امانتوں کی، نمازوں کی، قسموں کی حفاظت کرتا ہے، وہ جس سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے، وہ جو اواب ہوتا ہے، جو ہر زندگی کے ہر معاملے میں خوشی، غمی، دکھ، رنج، کامیابی، ناکامی، ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، اللہ ہی کو یاد رکھتا ہے، اس کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اعمال کے بدلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا اجر ہوگا، بلکہ اس سے بھی آگے، اس سے بھی بیان جو ہے بہت سارا کچھ اس کے لیے ہے، جو ایک اور حدیث قدسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ اس کا خیال انسان کی دل پہ گزرا، نہ اس کو اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ ایسا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم میں کون جائیں گے، ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو یہ دونوں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی اقوام کا حوالہ دیتے ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، وَكَمْ اور کتنی ہی، أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے، یعنی مشرکین مکہ سے پہلے، من قرن امتوں میں سے، ہم وہ اشد زیادہ شدید تھی، منہم ان کی نسبت، بطشن پکڑ میں، پاور میں، اتھارٹی میں، طاقت میں، رقبے میں، حکومت میں، وہ ان سے کہیں زیادہ تھیں۔ فنکبو تو انہوں نے چھان مارا فی البلاد ملکوں کو، فتوحات پہ فتوحات کی، آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی، اور پاور میں سپر پاور بن گئے، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے نکل گئے۔ حل من محیص، پھر جب ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، ان پر عذاب آیا، تو پھر کوئی انہیں جائے پناہ ملی؟ کیا ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی وائز ان کا ایڈوانس ہونا، ان کی حکومتیں،
ان کی خدائی کے دعوے، کوئی چیز بھی ان کو بچا سکی؟ کیا ان کے لیے کوئی جائے پناہ تھی؟ جب ان کے لیے نہیں تھی تو پھر مکہ کے یہ قریش، یہ جو چھوٹا سا ایک گروہ ہے، یہ عرب کے تھوڑے سے لوگ جو ہیں، جو یونائٹڈ بھی نہیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، جن کی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو یہ اس طرح سے نگیٹ کر رہے ہیں، اس طرح سے جھٹلا رہے ہیں۔ ان فی ذالک لذکری، بے شک اس میں ہے البتہ ایک نصیحت، لمن کانا، اس کے لیے جو لہو، اس کے لیے ہو، قلب، دل۔ یہ باتیں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ یہ قرآن کے میں بیان کی پچھلی امتوں کے قصے کس کو سمجھ آتے ہیں؟ پچھلی امتوں کے قصے ہم کیسے کیسے پڑھتے ہیں؟ قصص القرآن باقاعدہ ایک موضوع ہے قرآن کا، اور اس کے اوپر بہت ساری تصانیف لکھی گئی ہیں، لیکن کیا یہ قصے ہم خود یا ہم اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی ہم اس نظر سے سناتے یا اس نظر سے پڑھتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سٹوریز کے طور پر تو نہیں بیان کیا، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ نصیحت ہیں۔ لیکن یہ نصیحت کس کو ملتی ہے، کس کو سمجھ آتی ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ لہو قلب، جس کے پاس دل ہے، اور دل تو سب کے پاس ہوتے ہیں، دل کے بغیر تو کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہاں افئدہ نہیں کہا گیا، فؤادن کہتے ہیں اس گوشت کے لوتھڑے کو جو ہمارے باڈی کے اندر ایز اے ہارٹ موجود ہے، تب آتا ہے فؤادن لفظ، ٹھیک ہے، جس کی جمع افئدہ ہے۔ لیکن جب سوچ سمجھ کی بات آتی ہے، وہ جو دل ہے تو اس کے لیے قلب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قلب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ دل ہی ہیں جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تو نصیحت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جو اس نیت سے پڑھے گا ان قصوں کو، ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس نظر سے پڑھے گا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، وہ دیکھے کہ وہ کیا مسئلے تھے، وہ کیا برائیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ اقوام جو ہیں یہ تباہ ہوئیں۔ او القى السمع، یا وہ لگائے کان، مطلب اگر وہ خود نہیں ریسرچ کر سکتا، وہ خود نہیں نکل سکتا، وہ خود باہر نہیں جا سکتا، وہ نہیں دیکھ سکتا، تو ایٹ لیسٹ قرآن جب اس کو سنایا جا رہا ہے تو وہ توجہ دے۔ دیکھیں لفظ کیا آیا ہے، سمع کا لفظ نہیں آیا کہ وہ سنے، استماع کا بھی نہیں آیا۔ استماع کا مطلب کیا پڑھا آپ نے؟ غور سے سنے۔ یہاں پر آیا القى السمع، یعنی کان لگا کے سننا۔ کان لگا کے آپ کون سی آواز کو سنتے ہیں؟ جی بتائیے گا ذرا، کون سی آواز آپ کان لگا کے سنتے ہیں؟ جسے بہت سمجھنا ہو، جس بات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہو، جس کو سننے میں آپ کا بہت انٹرسٹ ہو، وہ آواز نہ آ رہی ہو، وہ ہلکی ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کان لگا کے سنتے ہیں جس کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو قصص ہیں ان کو بیان کرنے کا فائدہ صرف ان کو ہوگا، نصیحت صرف وہ پکڑیں گے جن کے دل بصیرت رکھتے ہیں، جن کے اندر خیر ہے، جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی یہ کہ اگر وہ خود اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، خود اتنی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ وہ کان لگا کے سنے جب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کیا آپ کے لیے اسباق ہیں، اور کیوں آپ کو ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا، اس کو انالائز کرنا، اور آپ کیسے انالائز کرو گے اور کس طرح آپ نتیجہ اخذ کرو گے۔ وَهُوَ شہید، جبکہ وہ حاضر ہو، ذہنی جسمانی طور پر، دلی طور پر حاضر ہو۔ قرآن فائدہ کب دیتا ہے؟ جب ہم اپنی تمام سینسز کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کو پہلے بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ہلکا سا ریوائز کر دیتی ہوں
کسی بھی طریقے سے جب آپ لیسن سنتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی اسی کلاس کو لیجئے، اگر آپ چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ اتنا ڈیپلی نہیں ہوگا کہ آپ کل کو اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریپروڈیوس کر سکیں اپنے نالج کو اور اس کو انہانس کر سکیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک شیلو نالج ضرور آپ کے پاس آئے گا یا چند عمل کی باتیں آپ کے ذہن میں ضرور رہ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کر نوٹس بناتے ہیں، پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک راسخ علم ملتا ہے، ایک ایسا علم ملتا ہے جس کو آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. تو حاضر ہونا ذہنی طور پر. اچھا، اگر آپ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم بھی ہے اور آپ کلاس کے ساتھ جو ہے وہ جوائن بھی کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا مصحف بھی کھولا ہوا ہے، نوٹس بھی کھولے ہوئے، لیکن آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ صبح کی کوئی بات چل رہی ہے، کوئی پچھلے دن کا واقعہ چل رہا ہے اور آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہے، تو بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ یہ جو ہماری کلاس ہے اس کو میں ہمیشہ سب سے آسان درجے پر لے جا کر تو اس میں ایکسپلین کرتی ہوں، اور کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں. تو بہت آسان الفاظ کے ساتھ، بغیر مشکل ٹرمینالوجیز کے استعمال یا بغیر فقہی اصطلاحات کے میں اس کو سب سے آسان کر کے بتاتی ہوں. لیکن پھر بھی ہمارا علم اس وقت تک پختہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے تمام خواص خمسہ، اپنے دماغ اور دل کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس کو بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے. تو نصیحت کب حاصل ہوتی ہے؟ اچھا، ایک چیز ہے، آپ نے جسٹ سن لیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک علم آ گیا. اب اس علم یا اس نصیحت کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے. اب عمل کیسے ہوگا؟ عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہماری پوری کنوکشن نہیں ہوگی اس کے اندر. ایک چیز آپ نے پڑھ لی، آپ نے سن لی، آپ نے نوٹ کر لی، اس وقت جب آپ کلاس میں بیٹھے تھے آپ کو پوری سمجھ بھی آ گئی، لیکن اگر کنوکشن نہیں ہے، اگر یقین نہیں ہے، اگر واقعی اس بات کے اندر آپ کا بلیف نہیں ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا اور یہ ایسا ہی ہوا ہے، تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکیں گے. پھر شکوک و شبہات آنے شروع ہو جائیں گے، پھر جہاں شک پیدا ہوتا ہے وہاں پر پھر شیطان کے وسوسے بھی آتے ہیں، پھر ہم عمل نہیں کر پاتے. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہاں پر تو پچھلی اقوام کے قصوں کی بات ہو رہی ہے بالخصوص، لیکن پورے قرآن کو آپ لے لیجئے، آپ کو فائدہ کا وقت، کیونکہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، نصیحت ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دیا. تو نصیحت حاصل پڑھ لینا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے عمل میں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہماری بھی کنوکشن نہیں ہوتی، اس میں ہمارا بلیف نہیں ہوتا، اور ہم اپنے آپ کو شیطان کے سامنے جو ہے وہ آسان رقبہ بنا دیتے ہیں. کیونکہ جہاں انسان کے اندر یقین میں کمی آتی ہے، شکوک و شبہات سر اٹھاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنے یقین میں پختہ نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل بھی نہیں کر پاتا. یا پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کرے گا عمل، کبھی نہیں کرے گا، کبھی کرے گا، کبھی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک منافقت کی قسم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور ہمیں ہمارے نیک اعمال میں استقامت عطا فرمائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور البتہ یقیناً پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور نہیں چھوا ہمیں کسی تھکاوٹ نے. اب یہ کیوں آئی آیت؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے سینیریو کو ذہن میں رکھے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ کس چیز کے انکاری ہیں؟ آخرت کے. ٹھیک ہے، تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان جیسی ہیوج باڈیز اور بڑی بڑی مخلوقات کی تخلیق بھی ہمیں نہیں تھکا سکی، اور 6 دنوں میں ہم نے اس کو پیدا کر دیا، تو دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر آیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهِنْ، اور نہیں ہمیں تھکایا ان دونوں کی تخلیق نے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق کی نسبت، انسانوں کی تخلیق کی نسبت. یہ ہیوج باڈیز تو بہت بڑی بڑی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل، زیادہ بڑی ہے یا آسمان کی جس کو ہم نے بنا ڈالا. تو
یہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے ذکر کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو یہ ریئلائز کرایا جائے کہ وہ رب جس نے 6 دنوں میں یہ اتنی بڑی کائنات بنا دی، جسے تم سر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہو تا حد نگاہ تمہیں آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، اور زمین تمہارے قدموں کے نیچے پھیلتی چلی جاتی ہے، اور کہیں اس کا اینڈ نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ ایج آ گیا اور زمین ختم ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی زمین اور ایسی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح کا ہے، تو اس کی شیپ ایسی ہے کہ تمہیں کہیں پر زمین ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو اس رب کے لیے، اس خالق کے لیے، اس باری کے لیے، اس البدیع کے لیے یہ چھوٹی سی تمہاری جیسی مخلوق پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، اور اس کو دوبارہ ری جنریٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تو یہ عقل کو ہلایا گیا، تھوڑا سا بندے کو بیدار کیا گیا کہ تم دیکھو کہ تم کس چیز کا انکار کر رہے ہو، ایک بیکار بات کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ سیکنڈلی، دوسری چیز جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، تو یہودیوں کا جو ہے یہ دعویٰ ہے، کنگ جیمز ورژن بائبل کا ہے جو کہ 1954 میں جیوز نے پبلش کیا تھا فیلڈ لیفیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنگ جیمز کا جو بائبل کا ورژن ہے سب سے اوتھینٹک مانا جاتا ہے، اور بائبل کے بہت سارے ورژنز موجود ہیں، اور یہ وہ بائبل کے ڈیفرنٹ ورژنز والی بات تھی جس میں آپ نے یوسف ایسٹس کو گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایک پریسٹ تھے اور کس طرح سے وہ مسلمان ہوئے۔ ان کا جو ایک بزنس پارٹنر تھا عرب مصری ایک شخص تھا، غالباً خالد تھا اس کا نام، تو ان کے ساتھ وہ ان کو بہت پسند تھا یوسف ایسٹس کو وہ بندہ، تو انہوں نے چاہا کہ وہ کرسچینٹی کو قبول کر لیں۔ تو یوسف ایسٹس خود بھی پریسٹ تھے اور ان کی فیملی بہت زیادہ جو ہے وہ کرسچینٹی کے اندر ریلیجیس فیملی تھی۔ تو انہوں نے جب دعوت دی اپنے پارٹنر کو گھر میں اور ان کو جو ہے وہ بائبل بتانا شروع کی، تو یہ انہوں نے کنگ جیمز کا ورژن نکالا، ان کے فادر نے دوسرا ورژن نکالا، ان کی وائف نے ایک اور ورژن نکالا بائبل کا، اور ان ریٹرن جو ان کے بزنس پارٹنر تھے انہوں نے ایک قرآن ان کے سامنے رکھ دیا، اور چھوٹا سا پاکٹ سائز جیسے قرآن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یوسف ایسٹس کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ کوئی اور اس کا ورژن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کا یہ ایک ہی ہے اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، اور آپ کہیں سے کوئی بھی قرآن اٹھا لیجیے آپ کو ایک زبر زیر پیش کی بھی اس میں ڈفرنس نہیں ملے گا۔ اینڈ دیٹس میک ہم تھنک، یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے ہلایا، اور پھر میں نے قرآن کو پڑھا اور میں نے سمجھا، اور پھر انہوں نے نہ صرف یوسف ایسٹس نے اسلام قبول کیا بلکہ کہتے جب میں نے اپنی اسلام قبول کرنے کی بات اپنی وائف کو بتائی دین شی ٹولڈ کہ وہ آلریڈی یہ ڈیسیژن لے چکی ہیں، سبحان اللہ۔ تو کنگ جیمز ورژن جو ہے اس کے اندر یہ کتاب پیدائش ورس 2 چیپٹر 2 ورس 2، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے 6 دن کے اندر جو ہے وہ زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اور پھر وہ تھک گیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس تحریف کو، وہ جو انہوں نے بنا رکھی تھی اور اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کی کہ ناؤذ باللہ اللہ کو بھی تھکن لاحق ہوتی، تو اس کو نگیٹ کیا اور صاف صاف بتا دیا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مکی صورت ہے، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، اور یہود کے ساتھ تو بظاہر جو ایک واسطہ پڑا وہ تو مدینہ جا کے پڑا، اور عموماً مدنی صورتوں کے اندر یہود جو ہیں ان کو مخاطب کیا گیا ہے، تو یہاں مکی صورت میں اس کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو بات یہی ہے کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ جاتے تھے اہل کتاب کے پاس سوال جواب کرنے کے لیے، اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اہل کتاب کو اہل علم سمجھتے تھے اور ان کے تجارتی قافلے بھی جاتے تھے، تو کرسچنز اور جیوز کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ اور یہ خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ بہت زیادہ ان کے پاس جا کر تو سوال جواب کیا کرتے تھے۔ آپ نے پڑھا بھی جیسے روح کے متعلق سوال جو ہے یہودیوں نے بتایا تھا کہ آپ کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا گیا، اسی طرح اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کیے گئے۔ یہ سارے مکی دور کی صورتوں میں ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ سوالات آتے ہیں اور سورہ کہف میں، تو یہ مکی صورتیں ہیں۔
ٹھیک ہے. لیکن یہ سوال جنریٹ کہاں سے ہو رہے تھے؟ یہودیوں کے پاس سے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے آنے والی تعلیمات جو غلط تھیں اس کو بھی یہاں پر بیچ میں بتا دیا. اور سب سے بڑی بات وہی کہ جس رب کو تھکن لاحق نہیں ہوتی، جیسے ایک اور جگہ بھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، کہ ہمیں ان دونوں کی تخلیق نے تھکایا نہیں ہے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جو رب سوتا نہیں ہے، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جو تھکتا بھی نہیں ہے، جس کے قبضہ قدرت میں دونوں زمین اور آسمان اور ایسی ساری کائنات ہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کن کہے اور ساری دنیا تباہ ہو جائے، اور وہ کن کہے تو ساری دنیا دوبارہ تخلیق ہو جائے. فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے. پس صبر کیجئے کس چیز پر صبر کیجئے؟ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو یہ کہتے ہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں، آپ تو انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ایک انسان کے طور پر یہ جانتے ہیں، اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. تو آپ کو تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 6 دن اللہ نے زمین آسمان بنایا اور وہ تھک گیا، اور 7ویں دن اس نے نعوذ باللہ آرام کیا. جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا بھی کچھ کسی بھی خیر کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی بھی دعوت حق کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے حقائق نہیں ہوتے، اس کے پیچھے صرف جھوٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے پیچھے تعصب ہوتا ہے، اس کے پیچھے حسد ہوتی ہے، اس میں کہیں سچائی نہیں ہوتی. ایسی چیزوں کا مقابلہ آپ ایک حد تک دلائل تو دے کے کر سکتے، لیکن آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے دلائل سے. تو دلائل اللہ تعالیٰ نے دے دیے، باتیں ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں، ان کو کائنات میں کی تخلیق میں ان کو غور و فکر کی دعوت دے دی. لیکن اب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہ بنے، بلکہ کیا کریں گے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. یہ منہ سے کہہ رہے ہیں نا، باتیں بنا رہے ہیں نا، نگیٹ کر رہے آپ کو، صبر سے کام لیں. پلٹ کے ان کو جواب نہ دیں، پلٹ کے ان کی جیسی بد اخلاقی کے لیول پر نہ اتریں. جیسے ایک اور جگہ بھی آتے ہیں نا کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو، یہ جہالت میں پلٹ کے اللہ کو گالی دیں گے. تو یہ تو جاہل ہے. تو جاہلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ بتا دیا گیا؟ عارض عن الجاہلین. پھر کیا کہ وہ عباد الرحمان کی کیا صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، قالوا سلاما، دور سے السلام علیکم. بحث نہیں، پلٹ کے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. صبر کریں. اور یہ صبر آپ کو آئے گا کیسے؟ بہت مشکل ہے نا. کوئی آپ کو کچھ کہہ جاتا ہے، کوئی آپ کے منہ پہ گالی دے جاتا ہے، کوئی آپ کو جھوٹا کہہ جاتا ہے، آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ آپ کو بے ایمان کہہ جاتا ہے، وہ آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ کو بدنام کرتا ہے، تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی پیشنٹ. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہی نہیں کہ آپ صبر کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایسے ہی ہے نا. تو صبر کریں گے تو یہ صبر آئے گا کہاں سے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. تسبیح کرے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. جہاں پر تسبیح کا ذکر اوقات کار کے ساتھ آتا ہے وہاں مراد نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں مراد کیا ہے؟ 5 نمازوں کے اوقات کی بات ہو رہی ہے. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے سے مراد کیا ہے کہ
5 وقت کی نمازیں، ٹھیک ہے، فجر اور مغرب کی، سوری عصر کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دیکھا جو 14ویں رات کا تھا. تو آپ نے فرمایا عنقریب تم جنت میں اپنے پروردگار کو یوں بے تکلف دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی. پھر اگر تم ایسا کر سکو کہ تم سے طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی عصر قضا نہ ہو پائے تو ایسا ضرور کرو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فجر اور عصر کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں پس تسبیح کیجئے اس کی. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ رات کی نماز جو ہے پھر اس کے اندر عشاء اور مغرب کی نماز آ جاتی ہے، اور خاص طور پر یہاں پر نمازوں کے ذکر کے بعد سجدوں کے بعد کی تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، یعنی سجدوں کے بعد نمازوں کے بعد جو تسبیحات کی جاتی ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو اس کے ہم دو طرح سے اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ کچھ سنت اور نوافل ادا کیے جائیں گے، رائٹ. سجدوں کے بعد کی تسبیح سے مراد نوافل یا سنت نماز جو ہے وہ لی گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نوافل پڑھے ہیں وہی جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ اصل میں نفل نماز ہی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو جیسے ہر نماز کے بعد کچھ اذکار اور تسبیح و تحلیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے مسنون اذکار میں ملتی ہے. اچھا، مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھے حکم دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھا کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ادبار السجود کا یہی مطلب ہے، یعنی ہر نماز کے بعد تسبیح کرنا. اور اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، ابھی ہم اس کو صبر سے بھی ریلیٹ کریں گے، جیسے ابھی صبر کے بعد اس کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اس کی پہلے فضیلت پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ محتاج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ بلند درجات لے گئے اور ہمارا چین لوٹ لیا. ہماری طرح وہ بھی نمازیں ادا کرتے اور روزے رکھ لیتے ہیں، پھر ان کے پاس پیسہ ہم سے زائد چیز ہے جس سے وہ حج، عمرہ، جہاد، صدقہ اور خیرات بھی کر لیتے ہیں جو ہم محتاج ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کرو تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو اور تم کو کوئی نہ پا سکے جو تم سے پیچھے ہے، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے بن جاؤ، الا یہ کہ وہ بھی یہ کام کرنے لگے. تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو. اور پھر بعض روایات کے مطابق 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا بھی شامل ہے. اور بعض روایات میں 33 بار اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہنا بھی ثابت ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ انسان کے جہاد، حج اور عمرہ اور صدقات اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتی ہیں. اب صبر کے ساتھ فوراً بعد تسبیح کا ذکر کیوں آیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ لوگوں سے تکلیف اٹھاتا ہے، لوگوں سے مایوس ہو جاتا ہے، تو سب سے بہترین سہارا جو اس کو ملتا ہے وہ اس کے رب کے پاس ہے. جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور ایک شخص جو 5 وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہے اور نماز کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ جب اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ یہ جان جاتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، لوگ اس کے کاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لوگ اس کو اس کی تقدیر سے الگ ہو کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر یہ کہ اللہ چاہے. تو اگر اللہ چاہتا ہے
تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا. ساری دنیا بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ آپ کو نہیں پہنچا سکے گی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی آزمائش لکھی ہے اور ساری دنیا آپ کو اس میں سے نکالنا چاہتی ہے تو وہ آپ کو نکال نہیں سکتی. تو بندے کا اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اپنی عاجزی کا اس کے سامنے اظہار کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دینا، یہ اس کو ہلکا کر دیتا ہے. اس کی پریشانیاں جو اس کے سر کے اوپر بوجھ لدے ہوئے جب وہ اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کے رویوں پر، لوگوں کی بے ایمانیوں پر، لوگوں کی بے اعتنائیوں پر وہ صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سارے مسائل، اپنی ساری تکلیفیں، اپنے سارے دکھ جو ہیں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، پھر وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی تکلیف میں ہوتے تھے تو پھر وہ کیا پڑھتے تھے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. میں اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. تو اب اس میں کیا ہے؟ شدید تکلیف کے موقع پہ، شدید پریشانی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے تھے تو گویا وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ریئلائز کرا رہے ہیں، ایک طرح سے ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہی صاحب قدرت ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر مخلوق کو اس نے اس کی پیشانی سے تھام رکھا ہے. میرے دشمنوں کو بھی، مجھے بھی، ساری مخلوق اس کے حکم کی پابند ہے. تو میں اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کرتا ہوں، وہی میرا رب ہے، وہی ان سے نمٹ سکتا ہے اور وہی میرے لیے راہیں نکال سکتا ہے. اور بندہ جب اس لیول پر جا کر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور غور سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا ایک جگہ سے قریب کی. يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ، جس دن وہ سنیں گے چنگھاڑ کو ساتھ حق کے. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، یہ دن ہوگا نکلنے کا. یعنی آپ اس چیز پر ذہن رکھیے، اس چیز پر نگاہ رکھیے جب قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ ایک چنگھاڑ کو سنیں گے حق کے ساتھ. نفخہ ثانی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی قبروں سے ان کو اٹھا دیا جائے گا. دو معنی اس کے لے سکتے، یسمعون الصیحۃ بالحق، بالحق کے ہم دو معنی یہاں پر لیتے ہیں. ایک یہ کہ دنیا میں جو کچھ یہ انکار کرتے تھے حق کو لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر، تو اب یہ اس کو اس چنگھاڑ کے ساتھ اپنے سامنے واضح پائیں گے. اور دوسرا کیا ہے؟ قیامت کو اپنے سامنے پائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اور جس دن شق ہو جائے گی زمین ان سے، تیز دوڑنے والے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ ہے ہمارے لیے جمع کرنا بہت ہی آسان. تو جس طرح زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے پودے نکلتے ہیں، نباتات اگتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن جو ہے وہ زمین پھٹ جائے گی اور انسان جو ہیں وہ پودوں کی طرح باہر نکل آئیں گے. تو نباتات اور انسانوں کی پیدائش کی مماثلت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا کہ جس طرح خشک زمین کو اللہ تعالیٰ پھاڑتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں نباتات کو، اسی طرح سے انسان بھی جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے. پہلے بھی ہم اس کو قرآن کریم میں اس مثال کو جو ہے بارہا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. نحن عالم بما یقولون، اور ہم زیادہ جانتے ہیں اسے جو یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے. آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ان کو زبردستی سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتے. ہم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ بھی اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ بھی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ اس سے جو ڈرتا ہو میری وعید سے. ایک اور جگہ بھی اب قرآن کریم میں یہی موضوع آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نصیحت کس کو دیتا ہے، کون قرآن سے جو ہے وہ نصیحت پکڑتا ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا
کہ نصیحت وہی پائے گا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے. تو جو اپنے رب سے خوف رکھتا ہے، اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا ڈر رکھتا ہے، تو اسی کو فائدہ ہوگا. وعید اسی کو خوف دلاتی ہے. یہ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور سب سے خوبصورت چیز یہ کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت جو تاثیر رکھتی ہے وہ ہمارے 2-2 گھنٹے کے لیکچرز ہمارے الفاظ و تاثیر نہیں رکھتے. تو قرآن کریم کے ساتھ نصیحت کریں، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اس کے ساتھ جہادن کبیرہ کریں. قرآن کے ذریعے جہاد کریں، اور جہاد بھی کون سا؟ جہادن کبیرہ. قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، یاد کریں، خاص طور پر تبلیغ سے ریلیٹڈ، ابلاغ سے، توحید سے ریلیٹڈ آیات کو یاد کریں، ان کے ترجمے کو یاد کریں، اور لوگوں کو قرآن سنائیں اور قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کریں، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت جامع نصیحت کوئی اور ہو نہیں سکتی.